السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبھی سنی بھائیوں بہنوں، ملک و بیرون ملک میں رہنے والوں کو میری جانب سے رمضان کریم کا آخری جمعہ یعنی جمعۃ الوداع بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ اس دن کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے، اور اس کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ قرض داروں کو بار قرض سے سبکدوشی عطا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، بچھڑے ہوئوں کو اپنوں سے ملا دے، اور جملہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور جتنے کفار مشرکین مرتدین جو اسلام اور اہل اسلام کی طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں خائب و خاسر فرمائے۔ آپ حضرات بھی دعا کریں، اتنا مقدس دن ہے جمعہ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اسے سید الایام، دنوں کا سردار فرمایا ہے، اور پھر یہ رمضان کا جمعہ اور رمضان کا بالکل آخری جمعہ ہے۔ اب پتہ نہیں آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو، تو آج خوب عبادت کریں، خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، آپ کی آل پاک پر خوب درود پاک پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے خیر طلب کریں۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، آج آخری روزہ ہے اور پھر کل عید ہے۔ عید سے پہلے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دوران روزہ جو فحش باتیں ہو گئی، لا یعنی ہو گئی، انجانے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو خلاف مروت ہے، یا اللہ و رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پسند نہ ہو، کچھ باتیں انسان سے ایسی ہو جاتی ہیں، تو صدقہ فطر اس لیے ہے کہ ان کے اثرات کو ختم کر دے اور روزے کا پورا پورا ثواب بندے کو ملے۔ کوئی بہت بڑی قیمت نہیں ہے، 100 روپے۔ اصل میں گیہوں دینے کا حکم ہے، اور گیہوں دینے سے افضل ہے اس کا آٹا دینا، اور اس سے افضل ہے روپیہ دینا۔ تو 2 کلو، بعض علماء کی تحقیق 47 گرام، بعض علماء کی تحقیق 45 گرام، لیکن 3 کلو پکڑی۔ 3 کلو گیہوں پسائی کے ساتھ میں 100 روپے سے کیا کمائے گا؟ ایک بندے کا فطرہ 100 روپے ہے، لیکن وہی بندہ اور بڑھا کر جو کے حساب میں دے تو پسائی کے ساتھ میں جو کی قیمت 400 بنتی ہے۔ وہی بندہ بڑھا کر کشمش کے اعتبار سے دے، منقع کے اعتبار سے، تو 1600 روپے۔ پھر وہی بندہ اگر کھجور کے حساب میں دے، اعلیٰ قسم کی جو کھجور ہوتی ہے 4 کلو، تو پھر وہ بنتا ہے 4 کلو 90 گرام کا 2200 روپیہ۔ یعنی ایک بندہ اپنا فطرہ 100 روپے سے بھی دے سکتا ہے، 400 سے بھی دے سکتا ہے، 1600 روپے سے بھی دے سکتا ہے، اور 2200 روپے سے بھی دے سکتا ہے۔ آپ سوچیں کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو اپنے لیے کیا کچھ مانگتے ہیں، جب اس کی بارگاہ میں دینے کا سوال آتا ہے تو ہم جیب میں چلر اور سکے کیوں تلاش کرتے ہیں، اور کم سے کم کیوں دینا چاہتے ہیں۔ بعض لوگ مجھے میسج کرتے ہیں ہمارے یہاں تو 20 ہی روپے ہیں، 25 ہی روپے، پتہ نہیں کیسے 20-25 روپے فطرہ ہے، ہمارے یہاں تو 85 روپے۔ اللہ کے بندوں، پہلی بات تو تمہارا یہ بتانا یہ بتا رہا ہے کہ تمہارے اوپر صدقہ فطر ہے ہی نہیں۔ صدقہ فطر صاحب نصاب کے اوپر ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے۔ آپ زحمت نہ کریں، صاحب نصاب کو اپنی طرف سے، اپنے بال بچوں کی طرف سے صدقہ فطر نماز عید سے پہلے پہلے ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کل عید کا دن ہے، آپ سب کو میری جانب سے ایڈوانس میں عید مبارک۔ انشاءاللہ عید کے بعد جیسا میں نے وعدہ کیا، باطل فرقوں کا رد دلائل و براہین کے ساتھ ہوگا، اور جن کے ذمہ زکوٰۃ باقی ہے وہ تنظیم میں زکوٰۃ پیش کریں، جن کے ذمہ صدقہ فطر باقی ہے وہ تنظیم میں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ رسید لیں، تنظیم میں جتنا مال آتا ہے سارے مال کو نکال کر حیلہ شرعی کر کے میری نگرانی میں جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوتی ہے، بیواگان کا راشن ہو، وظیفہ ہو، دواؤں کے پیسے ہوں، کسی بچی کی شادی کا مسئلہ ہو، کسی معذور کا علاج ہو، یا اس کی مالی مدد ہو، یا قرض حسنہ ہو، یا کسی مدرسے میں جہاں ہمارے پہچان میں واقعی میں کام ہو رہا ہے اور اسے مالی تعاون کی ضرورت ہے، تنظیم سے وہ کام بھی ہوتا ہے، مساجد کی تعمیر بھی ہوتی ہے، ائمہ کو تنخواہ دی جاتی ہے، سادات کرام کی خدمت کی جاتی ہے، مدرسین کی خدمت کی جاتی، بہت سے شعبوں میں کام ہوتا ہے، اور کام بڑے پیمانے پہ کرنا ہے، بمبئی میں جگہ لینی ہے، 10 شعبوں میں دین و سنیت کا کام کرنا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تیزی کے ساتھ بد مذہبیت، وہابیت، رافضیت بڑھ رہی ہے۔ اچھے خاصے سنی بریلوی کہلانے والے، مسلکی اعلیٰ حضرت کا دفاع کرنے والے، ہر وقت بریلی بریلی جپنے والے
آج رافضیوں کی گود میں بیٹھ گئے اور صحابہ کرام پر بھونک رہے، تاریخی حقائق کو جھٹلا رہے ہیں۔ جس کا شیعہ تک انکار نہیں کر سکتے، اس کا نام نہاد ملا انکار کر رہے ہیں۔ رمضان کے بعد ان کی میں خبر لوں گا۔ کل ایک چھوٹا سا نمونہ ویڈیو کی شکل میں نے بھیجا ہے سنابیر ہجڑے کا، جس کو آپ نے سنا ہوگا، اور معافی چاہتا ہوں کہ یہ زبان جو میں اس کے لیے بول رہا ہوں، اس سے زیادہ سخت زبان یہ علماء ربانیین کے لیے، فقہا کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے ہماری جماعت کے استعمال کرتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں کام بڑے پیمانے پر کرنا ہے اور نوجوانوں کی ٹیم تیار کرنی ہے، علماء کرام کو ٹریننگ دینی ہے تاکہ وہ بہترین مناظر بن سکیں اور مد مقابل کو اپنے حریف کے دانت کھٹے کر سکے۔ یہ کام بڑے پیمانے پر کرنا ہے۔ الحمدللہ قرض حسنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1,16,00,000 روپے بلا سود ہمارے علاقے ممبئی 72 کے غریب سنی مسلمانوں کو دیا گیا، جس سے وہ سود سے بچیں۔ جن لوگوں نے اس میں پیسہ لگایا ہے وہ ہمیشہ ثواب پائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب قرضہ دیا جاتا ہے تو واپس ہونے تک ہر دن اتنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ اگر مہلت کو بڑھا دے تو 2 گنا مال صدقہ کرنے کا ثواب ہے۔ وہ قرض حسنہ بھی چل رہا ہے۔ پھر علاقے میں بچوں کے لیے قرآن کریم باتجوید اور دینیات کا شعبہ، نسواں کے لیے، بالغان کے لیے، اور انشاءاللہ انٹرنیٹ کے اوپر سوشل میڈیا کے ذریعے تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا منظم کام انشاءاللہ ہوگا۔ میں اہل خیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ جن کے ذمہ زکوٰۃ اور صدقات فطر باقی ہے وہ تنظیم میں پیش کریں۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، بڑی فضیلتوں والا دن ہے، اور رمضان کا جمعہ ہے، یہ بالکل آخری جمعہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ جن کے ذمہ زکوٰۃ و صدقات نہیں بھی ہے وہ نفلی صدقے کے طور پر کچھ نہ کچھ تنظیم میں پیش کریں، تنظیم کو مضبوط کریں، تاکہ تنظیم سے بڑے پیمانے پر یہ جو آج بد مذہبیت، بے دینیت پھیل رہی ہے، اس کا تعاقب کیا جا سکے اور اہل سنت و جماعت کا استحکام ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا فروغ ہو۔ مجھے امید قوی ہے کہ اہل خیر حضرات جن کو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا ہے وہ حسب حیثیت تنظیم میں ضرور حصہ لیں گے۔ کوئی بات اگر نہ سمجھ میں آئے تنظیم کے حوالے سے تو آپ حضرات میرے نمبر پر میسج واٹس اپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ کال اور واٹس اپ کال نہ کریں، میں کال نہیں اٹھاتا ہوں، واٹس اپ میسج کریں، میں انشاءاللہ رپلائی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان کریم کے جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور ہم سبوں کو رمضان کی قدر کرنے والا بنائے۔ آپ سب کو میری جانب سے عید الفطر بہت بہت مبارک۔